بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، اے علی، اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو۔ تمہاری پہلی نظر جو بلا ارادہ اور اچانک پڑ گئی وہ تو جائز ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن دوسری جائز نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم کسی نامحرم کو دیکھیں تو اچانک نظر کو پھیر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے درگزر فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی نظر پڑ جائے وہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لے، اس کی طرف نہ دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جس کی وہ لذت و حلاوت محسوس کرے گا۔ یعنی ایک ناجائز نفسانی لذت کی قربانی کے سلے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے بے حساب اجر و ثواب سے پہلے اپنے اس مومن بندے کو حلاوت عبادت کی نہایت اعلیٰ روحانی لذت اسی دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت شیطان کی طرح آتی ہے جاتی ہے، یعنی اس کا ڈھنگ چال ڈھال جو ہے شیطانی فتنے کا سامان بن سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کوئی عورت اس کو اچھی لگے یا اس کے ساتھ دلچسپی اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی خواہش کو پورے کرے، اس طرح خواہش نفس کا علاج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے، وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ تو نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس دل پر جس چیز پر پڑ جاتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے، اگر ہم اس کو پھیر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں حلاوت ایمان کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے، جس کا ہم ادراک اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر ان خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کئی سفر وغیرہ میں ہوں، کیونکہ شیطان اثرات جو ہے وہ وساوس سب میں اسی طرح ہیں، جاری رہتے ہیں، جس طرح رگوں میں خون رواں دوا رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملے میں خاص مدد فرمائی ہے، اس لیے میں محفوظ رہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں سے تنہائی میں اور ان پر نظر پڑ جانے سے اجتماعی طور پر منع فرمایا۔ اگر ہم اس سے نظر پھیر لیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالی بلند درجات عطا فرمائیں گے اور حلاوت ایمان نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔